حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک اقتباس میں پڑھ دیتا ہوں جس میں آپ نے ابتلاؤں میں حکمت کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ اپنے بندوں کو کسی قسم کا ایذا نہ پہنچنے دیتا اور ہر طرح سے عیش و آرام میں ان کی زندگی بسر کرواتا۔ ان کی زندگی شاہانہ زندگی ہوتی، ہر وقت ان کے لیے عیش و طرب کے سامان مہیا کیے جاتے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس میں بڑے بڑے اسرار اور راز نہاں ہوتے ہیں۔ دیکھو والدین کو اپنی لڑکی کیسی پیاری ہوتی ہے، بلکہ اکثر لڑکیوں کی نسبت زیادہ پیاری ہوتی ہے، اکثر لڑکوں کی نسبت زیادہ پیاری ہوتی ہے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ والدین اس کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کو دیکھنا بڑے جگر والوں کا کام ہوتا ہے۔ دونوں طرف کی حالت ہی بڑی قابل رحم ہوتی ہے، یعنی ماں باپ بھی رخصت کے وقت رو رہے ہوتے ہیں اور لڑکی بھی۔ قریباً 14-15 سال ایک جگہ رہتے ہیں، آخر ان کی جدائی کا وقت نہایت ہی رقت کا وقت ہوتا ہے۔ اس جدائی کو بھی کوئی نادان بے رحمی کہہ دے تو بجا ہے، مگر اس کی لڑکی میں بعض ایسے قوا ہوتے ہیں جس کا اظہار اس علیحدگی اور سسرال میں جا کر شوہر سے معاشرت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، جو طرفین کے لیے موجب برکت اور رحمت ہوتا ہے۔ یہی حال اہل اللہ کا ہے۔ ان لوگوں میں بعض خلق ایسے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جب تک ان پر تکالیف اور شدائد نہ آئیں ان کا اظہار ناممکن ہوتا ہے۔ دیکھو اب ہم لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے ہیں، بڑے فخر اور جرأت سے کام لیتے ہیں، یہ بھی تو صرف اسی وجہ سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دونوں زمانے آ چکے ہیں، ورنہ ہم یہ فضیلت کس طرح بیان کرتے؟ یعنی آسائش کا بھی زمانہ آیا اور سختیوں اور تکلیفوں کا بھی۔ دکھ کے زمانے کو بری نظر سے نہ دیکھو، یہ خدا تعالیٰ سے لذت کو اور اس کے قرب کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی لذت کو حاصل کرنے کے واسطے جو خدا کے مقبولوں کو ملا کرتی ہے، دنیاوی اور سفلی کل لذات کو طلاق دینی پڑتی ہے، خدا دینی پڑا کرتی ہے۔ خدا کا مقرب بننے کے واسطے ضروری ہے کہ دکھ سہے جاویں اور شکر کیا جاوے، اور نئے دن ایک نئی موت اپنے اوپر لینی پڑتی ہے۔ جب انسان دنیاوی ہوا و ہوس اور نفس کی طرف سے بکلی موت اپنے اوپر وارد کر لیتا ہے، تب اسے وہ حیات ملتی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد مرنا کبھی نہیں ہوتا۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں